ملیے راولپنڈی کے عاقب سے، جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے مگر ارادوں اور حوصلوں میں بہت بلند ہے۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے معاشرے میں وہ افراد جو قدرتی طور پر مفلوج ہوں یا پھر کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جانے کے بعد معذوری ان کا مقدر بن جائے تو پھر وہ ایسی صورتحال کو اپنا نصیب یا قسمت سمجھ کر بستر سے لگ جاتے ہیں اور ساری ذمہ داری حالات کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مگر کچھ مثالیں معاشرے میں ہمیں ایسی ملتی ہیں جو یقیناً ایک رول ماڈل کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ راولپنڈی کا رہائشی عاقب جو قدرتی طور پر تو معذور نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ ہونے والے ایک حادثے نے اس کی دونوں ٹانگیں لے لی۔ کچھ عرصہ گھر رہا، محتاجی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا، مگر جب اس نے اپنوں کے رویے میں بدلاؤ دیکھا تو اس جوان نے ہمت باندھی، ذات اللہ پر مکمل یقین کیا اور ارادہ کیا کہ محتاجی والی زندگی کو خیر بات کہے گا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اچھا جی، کیا کہیں گے بتائیے گا، کب سے پیرالائز ہیں اور گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ آپ گاڑی چلا کے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے کیا میسیج دیں گے جو اپنی معذوری کو جو ہے وہ مجبوری بنا لیتے ہیں اور مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کرتے نظر آتے ہیں؟ کیا دیکھیے جی، میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے جتنے بھی لوگ ڈسیبل پرسن ہیں، خاص طور پہ میل حضرات، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی محنت کریں۔ اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہے تو کم سے کم اپنے جسم کے لحاظ سے جو ان کی طاقت ہے اس کو، اپنی ول پاور کو بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ول پاور بڑھنے سے ہی آپ کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ول پاور نہیں ہے، آپ کا دل نہیں مطمئن، آپ کا دماغ نہیں کام کر رہا کہ آپ جانے کے لیے ایگری نہیں ہے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اپنے دل کو اور دماغ کو آپ مطمئن کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور گھر سے نکلیں۔ ہزاروں پرابلم سے بندہ گزرتا ہے، نارمل بندے بھی گزرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں رسپیکٹ ضرور ملے گی، اور وہ رسپیکٹ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے اپنا مائنڈ اور دل کلیئر کرنا پڑے گا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے، تھوڑا سا رسک لینا پڑے گا آپ کو۔ آپ نے بالکل گھر والوں کے آسرے پہ نہیں رہنا، آپ نے اپنی مدد خود کرنی ہے۔ گھر والے ہیں 1 سال 2 سال، اس کے زیادہ نہیں رہ سکتا، مر بھی جاتے ہیں، فیملیز پوری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے بل بوتے پہ رہنا سیکھیے، کیونکہ ساری زندگی نہ تو ماں ساتھ ہوتی ہے، نہ کوئی بہن بھائی، کوئی بھی ساتھ نہیں رہ سکتا۔ بیوی ہے اگر وہ ہے تو ہے، وہ بھی نہیں رہے تو آپ اکیلے ہیں۔ انسان نے دنیا سے اکیلے ہی جانا ہے۔ تو یہ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ہمت کریں اور اپنے بلبوتے پہ زندگی میں گزارا کریں اور اپنی لائف کو اچھے سے اچھے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ساری دل کی بات ہے، ارادہ ہونا چاہیے۔ میں 2014 سے لے کے ابھی تک، 2014 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو مجھے کھانا گھر والوں نے کھلایا ہے 2 سال، یہ پوزیشن تھی۔ 2 سال کے بعد تھوڑی سی یہ ہوا کہ ان کا مجھے اوائڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں کافی سارے، تو مجھے پھر اس کے بعد ایسا احساس ہوا کہ مجھے اب خود کچھ کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ موقع بھی نہ دو، آپ سٹارٹنگ سے ہی اپنی ہمت کرو اور اپنی زندگی کو اچھا بناؤ۔ اور جب میرے اتنا ٹائم گزرا ہے، میرا دوست ہے تو اس کے ساتھ میری بات چیت ہوئی، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، اور آج میں جو کچھ ہوں ایک اس کی وجہ سے ہوں۔ اس نے میری بڑی ہیلپ کی ہے، جہاں تک اس کی ہمت تھی وہاں تک میرے ساتھ چلا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بس، گاڑی اس نے مجھے دی ہے، وہ میں نے الٹریشن کروائی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا، یار یہ کیسا ہو گیا ممکن، تم تو کام نہیں کرتے تمہارے پیر۔ میں نے اس سے بولا کہ یار میں پہلے بھی چلاتا تھا گاڑی، تو ساری بات دل کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بندہ اندھا ہوتا ہے تو کیا وہ کھانا نہیں کھاتا؟ یا جو بندہ جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کیا وہ کھانا نہیں کھاتا؟ یہ ساری بات دل کی ہے۔ جس کا ارادہ ہو نا کسی کام کے لیے تو وہ سب کچھ کر سکتے، چاہے وہ اندھا بھی ہو، لنگڑا لولا بہرا کچھ بھی ہو۔ بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور بس میں دوست کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں، اور سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ عاقب کو محتاجی کی زندگی سے نکالنے میں اس کے دوست نے بھی خوب کردار ادا کیا۔
بیوی کا زیور بیچ کر اپنے دوست کو گاڑی لے کر دی تاکہ وہ ٹیکسی چلا کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزر بسر کر سکے۔ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، جس کا منشور نچلے طبقے کو خود مختار بننے میں سہولیات میسر کرنا ہے۔ آج عاقب نے اپنے ذریعہ معاش کے لیے حکومت کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، مگر کیا ریاست مدینہ کے نفوذ پر یقین رکھنے والی اس حکومت کا حق نہیں بنتا کہ ملک پاکستان کے اس باکمال باصلاحیت نوجوان کی ہر ممکن مدد کریں؟ بلکہ یہ نہ صرف حکومت بلکہ وہ لوگ جنہیں پروردگار نے دنیاوی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہ بھی اپنا دینی فریضہ سمجھ کر اس خوددار جوان کی اور اپنے دینی بھائی کی مدد کریں۔